السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ناظرین اکرام، معزز والدین، تعلیم ہمارا مرکزی عنوان ہے۔ ہم اس سیریز کے چھٹے حصے میں جس عنوان کی شروعات کیے تھے وہ تھا بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار۔ آج کے اس درس میں بھی ہم اسی عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے ان 15 قیمتی اصولوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو والدین کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کارآمد اور مفید ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز لڑکا اور لڑکی کی شادی اور رشتے کے انتخاب سے ہی عمل میں آ جاتا ہے۔ اس لیے تربیت کا پہلا اصول زوجین کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر کرنا۔ دیندار لڑکے کا رشتہ دیندار لڑکی سے اور دیندار لڑکی کا رشتہ دیندار لڑکے سے ہی ہونا چاہیے، تبھی زوجین اور والدین کو اس دنیا میں نیک اور صالح اولاد حاصل ہوگی۔ دوسرا اصول گھروں میں اسلامی ماحول بنائے رکھنا۔ شادی کے بعد نئی زندگی میں زوجین بالخصوص بیویاں مائیں اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائے رکھیں، اللہ کے ذکر کا خاص اہتمام کریں، گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو مخاطب کر کے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد کرتی رہو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 34۔ بیویاں اور مائیں گھر میں قرآن کریم خود پڑھیں اور دیگر قاریوں کی تلاوت بھی سنیں۔ بچوں سے کہا جائے کہ انہیں جو قرآن یاد ہے اسے سنائیں، اس طرح گھر میں قرآن سننے اور سنانے کا ماحول بنے گا، اور اگر بچوں سے قرآن پڑھنے میں کچھ غلطی ہو تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ چونکہ بچپن کا دور بچوں کی پرورش کے لحاظ سے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ گھر، والدین، خاندان اور رشتہ دار بچوں پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، اس لیے والدین بہتر حکمت عملی اپناتے ہوئے بچوں کے سامنے اچھے الفاظ کا استعمال، مثبت اور تعمیری کاموں کا تذکرہ کریں اور فضول و بیہودہ گفتگو سے ہمیشہ اجتناب کریں۔ تیسرا اصول بچوں کو انسانی تحفظ فراہم کرنا اور ان کے درمیان عدل و مساوات سے کام لینا۔ بچے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو برابر اس دنیا میں جینے کا حق حاصل ہے۔ لڑکا لڑکی یا دونوں، یہ سب فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ والدین اپنے رب کے فیصلے پر ہمیشہ رضامند رہیں، اپنے بچوں میں لڑکا یا لڑکی ہونے پر کوئی تفریق نہ کریں اور نہ لڑکوں اور لڑکیوں میں آپس میں کوئی تفریق کریں۔ گھر کے تمام بچوں کو دینی ماحول میں رکھ کر اپنی اپنی زندگی جینے کا پورا حق دیں اور انہیں مکمل تحفظ فراہم کریں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا اصول اذان و اقامت، تحنیک اور اسلامی نام رکھنا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں، تحنیک کروائیں اور اچھے معانی و مطلب والے اسلامی نام رکھیں۔ تحنیک کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کسی نیک، صالح اور متبع سنت بزرگ کے منہ سے چبائی ہوئی کھجور یا ان کے منہ کے لعاب میں ملی ہوئی کوئی میٹھی چیز مثلا شہد وغیرہ بچے کے منہ میں ڈال کر اپنے ہاتھ کو اس بچے کے تالو پر مل دینا، تاکہ یہ نیک آدمی کا لعاب اس بچے کے پیٹ میں چلا جائے اور اس طرح اس نیک بزرگ کی نیکی کے اثرات اس بچے کے اندر منتقل ہو جائیں گے، اس امید سے کہ وہ بچہ بھی مستقبل میں نیک بن سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحنیک کی تھی، جس کا اثر تھا کہ وہ بڑے ہو کر بہت سے کمالات اور فضائل کے مالک بنے۔ پانچواں اصول پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا۔ بچے کی پیدائش کے بعد لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کر کے کھانا کھلائیں یا گوشت تقسیم کر دیں۔ اس کا اثر خیر و برکات کی شکل میں بچوں کی زندگی پر پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چھٹا اصول بچوں کی بھلائی کے لیے صدقہ کرنا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے عقیقہ کے دن بچوں کے بالوں کو منڈوا کر ان بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی یا رقم صدقے میں دے دینا۔
وقتاً فوقتاً بچوں کی اچھی صحت اور کامیابی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے نفل صدقہ بھی کرتے رہیں۔ 7واں اصول، بچوں کے لیے کھیل کا مناسب انتظام کرنا۔ کھیلنا بچوں کا فطری حق ہے، اس لیے کھیل کے وقت انہیں کھیلنے دیں۔ ابتدائی 5 سے 8 سال تک کے بچے رنگا رنگ کھلونوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ والدین اس بات سے بھی آگاہ رہیں کہ کھلونا بندوق سے کھیلنے والے بچے اصلی بندوق کو کھیل سمجھ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فیشنیبل گڑیوں سے کھیلنے والی بچیوں میں لاشعوری طور پر غیر ضروری بناؤ سنگھار اور کم کپڑے پہننے کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا والدین بچوں کو کھیلنے کی عمر میں ان کے ذہنی شعور کو فروغ دینے والے اور انسانی جذبات کا احساس دلانے والے اور تعلیم میں دلچسپی پیدا کرنے والے کھلونے فراہم کریں۔ 8واں اصول، بچوں میں وقت کی پابندی اور ان میں آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنا۔ بچے جب اسکول جانے لگیں تو والدین ابتدائی عمر سے شعور آنے تک بچوں کی دینی اور عصری تعلیم اور دیگر ایکٹیویٹیز میں ان کو ماہر بنانے کا پورا خیال رکھیں۔ اسلامی اخلاق و آداب اور بنیادی عقائد سکھائیں۔ جس طرح اللہ نے نماز کے لیے اوقات اور روزہ اور حج کے لیے مہینے اور دن مقرر کیا ہے، اسی طرح والدین بھی بچوں کی کامیابی اور ترقی کے منازل اور اوقات مقرر کریں اور ہر کام وقت پر کرنے کا عادی بنائیں۔ بچے جب گھر سے باہر ہوں تو ان کے ساتھ ملنے جلنے والوں پر نظر رکھیں اور مسلسل ان کی تعلیمی ترقی، اخلاقی درستگی اور مقصد کی طرف گامزن سرگرمیوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ بچے اگر اسکول مدرسہ جا رہے ہوں تو بچوں کے اساتذہ و معلمات سے ملاقات کرتے رہیں۔ اپنے گھروں میں محسوس کی جانے والی بچوں کی کمزوریوں سے اساتذہ معلمات کو واقف کراتے رہیں تاکہ وہ اپنے علمی اور تجرباتی انداز میں آپ کے بچوں کی اصلاح کر سکیں۔ 9واں اصول، والدین کا بہترین نمونہ اور رول ماڈل بننا۔ بچوں کی تربیت کی خاطر والدین اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، قرآن و سنت کا پابند بنائیں، 5 وقتہ نمازوں کے لیے گھر سے قریب کی مسجد جائیں، جمعہ اول وقت میں مسجد جائیں، سنن و نوافل اور نماز تہجد گھروں میں پڑھیں، ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ اور دنوں میں پیر و جمعرات کو نفل روزوں کا اہتمام کریں، صبح و شام مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو گھر کے دیگر افراد کے سامنے پڑھ کر سناتے رہیں، ہر دن گھر میں کم از کم 1 مرتبہ اجتماعی شکل میں بیوی، بچوں اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، گھر کے اندر کے مسائل کو بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر کے گھر کے اندر ہی حل کر لیں۔ گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ گھریلو اختلافات اور ازدواجی جھگڑوں سے جس قدر ممکن ہو سکے بچیں اور دور رہیں۔ اختلاف ہونے کی صورت میں بچوں کے سامنے بحث و مباحثے سے اجتناب کریں۔ 10واں اصول، گھر کی ضرورتوں کو رزق حلال سے پورا کرنا اور دکھاوے شو آف سے بچنا۔ والدین گھر کے تمام چھوٹے بڑے اخراجات حتیٰ کہ بچوں کی تعلیمی اور میڈیکل فیس اور دیگر تمام اخراجات اپنے رزق حلال سے پورا کریں۔ اس کا اچھا اور گہرا اثر آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کے اخلاق و کردار پر پڑتا ہے۔ اسی طرح والدین اپنی اور اپنے بچوں کی کامیابیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایسے موقعوں پر یہ خیال رہے کہ اللہ نے آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اس لیے آپ بھی محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اور یاد رکھیں، حاسدین کے حسد کا شکار ہونے میں اور نظر بد کی نظر لگنے میں دیر نہیں لگتی، اسی لیے اپنی اور اپنے بچوں کی کامیابیوں پر غیر ضروری دکھاوے اور شو آف سے بچیں۔ 11واں اصول، بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آنا۔ بچوں کی بہترین ذہنی و جسمانی نشو و نما کے لیے والدین اپنی محبت و شفقت اور باہمی تعاون سے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ بچوں کو پیار کرنا، گود میں لینا، کندھوں پر بٹھانا والدین کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بنتا ہے۔ گھر کے بڑے اپنے بچوں کے ساتھ جس شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کے بچے بھی اسی طرح تربیت حاصل کریں گے، اور یہی شفقت اور محبت بچوں کو ایک اچھا اور اعلیٰ انسان بنانے میں کارآمد بن جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں کے رشتہ دار یعنی دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، پھوپھا پھوپھی، ماموں مامی،
خالہ خالو وغیرہ کے ساتھ والدین کا مثبت اور اچھا رویہ بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ تمام رشتہ دار بچوں کے لیے فطری محبت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ والدین کا ان رشتہ داروں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آنا بچوں میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اچھا انسان بننے کی صفات پیدا کریں گے۔ 12واں اصول، بچوں کی نفسیات کو سمجھنا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پر اعتماد، مؤدب اور معاملہ فہم بنانے کے لیے ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں۔ ان کی ذہنی، جسمانی اور سماجی نشو و نما پر توجہ دیں، کیونکہ بچوں میں بہت سی خامیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر شروعات میں ہی حل کر لیا جائے تو بچے اپنی آئندہ کی زندگی میں بہت سی دشواریوں اور مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ والدین بچپن سے لے کر جوانی تک بچوں کی باتوں کو بغور سنیں اور ان کی پریشانیوں اور الجھنوں کو سنجیدگی سے حل کریں۔ اگر والدین حل نہیں کریں گے تو بچے باہر والوں میں اس کا حل ڈھونڈیں گے، جس کا نتیجہ اکثر نقصان کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ 13واں اصول، بچوں کی تربیت بلوغت کے بعد۔ بچے جب کالج یا یونیورسٹی میں قدم رکھیں تو والدین ان کے ہمراز بن کر ان کی تنہائیوں کی ایکٹیویٹیز پر خاص نظر رکھیں، ان کو حرام و حلال کی نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ زندگی کا یہ قیمتی وقت کسی بھی انسان کو انسان بنانے کا اہم حصہ اور لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ زندگی کے اس وقت میں ذرہ برابر لاپرواہی اولاد کی زندگی کو برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ بچپن میں لاڑ، پیار اور غفلت و لاپرواہی کے سبب اولاد کی تربیت میں کچھ کمی رہ جائے تو بڑے ہونے کے بعد بھی اس کمی کا ازالہ ممکن ہے۔ مثبت نتائج کے لیے ان کی تربیت میں مرحلہ وار اور تدریجی انداز اختیار کیا جائے۔ پہلا مرحلہ افہام و تفہیم، دوسرا مرحلہ زجر و توبیخ، پھر تیسرا مرحلہ مار کے علاوہ کوئی دوسری سزا، مثلا قطع تعلق وغیرہ۔ یعنی بچوں سے غلطی ہو جانے پر حکمت عملی کے ساتھ تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر پہلی مرتبہ غلطی ہو تو انہیں اشاروں اور کنایوں سے سمجھایا جائے۔ اگر بچے بار بار ایک ہی غلطی کرنے لگیں تو نصیحت و موعظت کے مختلف انداز اختیار کیے جائیں۔ ساتھ ہی ان کے دلوں میں یہ بات بھی بٹھائی جائے کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو ان کے ساتھ سختی برتی جائے گی۔ نصیحت اور پیار سے انہیں غلطی کا احساس دلایا جائے، اور سب سے بڑھ کر کہ گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ وہ رفتہ رفتہ اسلامیات سے قریب ہونے کے عادی ہو جائیں۔ 14واں اصول، بچوں کو ان کی بلوغت کے بعد خود کفیل بنانا۔ والدین اپنے بچوں کی بلوغت کے بعد ان کی کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد بچوں کے اعتماد کو ان کی اپنی ذات پہ بحال کریں، ان کی اپنی پسند اور شوق کے جائز کام میں بھرپور تائید کریں اور ان کا سہارا دیں۔ اپنے تجربات کی روشنی میں ان کو خود کفیل بنا دیں۔ یہ بھی تربیت میں والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ 15واں اصول، بچوں کی بلوغت کے بعد فوراً شادی کرنا۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کی جتنا جلد ہو سکے ان کے لیے اچھے گھرانوں سے دیندار رشتے دیکھ کر جلد از جلد شادی کا اہتمام کرنا بھی والدین اور گھر کے بڑے افراد کی اہم ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو گھر، خاندان اور معاشرہ میں فساد، اخلاقی بگاڑ اور فتنے واقع ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ معذور بچے عام بچوں سے زیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے والدین، خاندان اور معاشرہ کا باہمی تعاون ضروری ہے۔ ان بچوں کو نارمل بچوں کے ساتھ ہی رکھا جائے اور انہی کی طرح تعلیم دی جائے تاکہ اس سے ان بچوں کے احساس محرومی دور ہو اور وہ نارمل زندگی گزارنے کی طرف راغب ہو سکیں، کیونکہ تھوڑی توجہ سے یہ بچے معاشرے کے اچھے فرد بن کر کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ان کی خصوصی تعلیم و تربیت کے لیے معقول اساتذہ کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اور ان کی تعلیم کے نشو و فراز پر عبور حاصل کرنے کے لیے نفسیاتی تحقیقات، تجربات اور مشاہدات کا باضابطہ اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، مذکورہ تمام اصول جو آج آپ نے اس درس میں سنا ہے، والدین پر اولاد کے حقوق بھی کہلاتے ہیں۔ ان حقوق کی صحیح معنوں میں ادائیگی کو ہی اسلامی تعلیم و تربیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تمام نیک و صالح اور کامیاب انسانوں کے والدین نے جب ان قیمتی اصولوں کو اپنایا تو اس دنیا میں ان سے ایسے افراد نے جنم لیا
جو اپنے علم و ہنر، تقوی و عمل صالح اور اپنی صلاحیتوں کا جوہر دکھائے اور دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے مذکورہ اصولوں پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور خاندان معاشرے کے دوسرے افراد کو بھی ان اصولوں کا پابند بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، تعلیم سیریز کے اگلے حصوں میں بچوں کی تعلیم و تربیت میں معلمین و معلمات کے کردار کے عنوان پر چند مفید معلومات کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ مزید دینی معلومات کے لیے آپ الفلاح چینل کو محفوظ کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے درس کا اپڈیٹ فوراً مل سکے، اور دینی معلومات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو جو بھی وسائل اور اسباب مثلاً عقل، پیسہ، وقت، صلاحیت، جذبہ اور موبائل و کمپیوٹر کی سہولتیں وغیرہ عطا کیے ہیں، آپ ان سب چیزوں کا استعمال کر کے دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دیتے رہیں تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی دینی و علمی دروس سے استفادہ فرما کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔ دعوت و تبلیغ کی خاطر آپ کا یہ عمل نیکیوں میں شمار ہوگا اور اللہ عز و جل آپ کو عزت میں اضافہ فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔